اتحاد امت کے حوالے سے آپ کی پریکٹیکلی کیا کوششیں ہیں، آپ نے پریکٹیکلی کیا کیا اس سلسلے میں؟ کیونکہ لگتا تو یہ ہے کہ اختلافات کو زیادہ ہوا دیتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع کے جو معتدل مزاج علماء ہیں، جو ڈیسنٹ ہیں، جو سوفسٹیکیٹڈ بندے ہیں، اخلاق والے، ان کی آپ ایک مشترکہ کانفرنس اگر بلا لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ کانفرنس بلا لیتے ہیں. یہ اتحاد امت کے حوالے سے تو ہم نے بہت کچھ کیا ہے. پریکٹیکل کیا جی پریکٹیکلی یہ کیا ہے کہ اتحاد امت کے حوالے سے یہ کیا ہے کہ ہم نے جب ان کی بزرگوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں تو اب ماشاءاللہ بریلوی دیوبندیوں کے بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں. یہ اتحاد امت ہی ہو گیا نا کہ بریلوی علماء اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی اشرف تھانوی صاحب اتنے بڑے عالم دین ہیں اور دیکھیں ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. تو اتحاد امت تو ہم نے کروا دیا ان کا، آپس میں تو اتحاد ہو گیا. وہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ مجھ سے ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں. تو اتحاد امت اس حوالے سے ہو گیا کہ ہمارے خلاف سب نے اتحاد کر لیا ہے. تو آدھا ہے یہ میں ایک الزامی بات کے طور پہ کروں. باقی یہ اتحاد امت میں وہی ادھر ہی آؤں گا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اتحاد امت صرف اس صورت میں ہوگا کہ سب لوگ اپنے بزرگ بابوں سے دستبردار ہو جائیں. یعنی بریلوی کے ہم اپنے بزرگوں سے دستبردار ہوتے ہیں، دیوبندی کے ہم اپنے بزرگوں سے دستبردار ہوتے ہیں، اہل حدیث اپنے بزرگوں سے دستبردار ہوں، شیعہ اپنے، اور کتاب و سنت کے اوپر آ جائیں. یہ پہلی شرط یہ ہے کہ علماء اور بزرگوں کی نفی کرنی پڑے گی، ورنہ اتحاد امت ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ ہم کر رہے ہیں، اتحاد امت کی کوشش کر رہے ہیں نا. ہماری اس مجلس کے اندر اور اسی طریقے سے جو لاکھوں لوگوں تک بات پہنچتی ہے، کیا ہمارے آڈینس بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سارے مکاتب فکر سے نہیں ہے؟ تعریف کر کے ایکسپٹ کر رہے ہیں نا. تو اتحاد امت تو پریکٹیکلی ہم نے کر دیا. باقی تو ساری زبانی کلامی اتحاد امت کی باتیں کرتے ہیں، ہم نے تو پریکٹیکلی اتحاد کروا کے بتا دیا ہے کہ کوئی اسپین کے اندر مسلمان بیٹھا ہوا ہے بریلوی، میرے پاس تو سارے مکاتب فکر کے لوگ ملنے آتے ہیں، باہر کے ملکوں سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں الحمدللہ جی ہم اپنے فرقے سے دستبردار ہو کے کتاب و سنت پہ آ گئے. اتحاد امت کی پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے اپنے بزرگوں کو آپ چھوڑیں. وہ طارق جمیل صاحب تو کہتے ہیں نا، کسی کو اپنا چھوڑو نہ، کسی کو چھیڑو نہ. میں اس کے بالکل الٹ بات کرتا ہوں کہ جناب آپ اپنا چھوڑ دیں، باقیوں کو چھیڑ کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا سب کے پاس کچھ نہ کچھ حق موجود ہے، اور اکٹھے ہو جائیں. اپنا چھوڑیں اتحاد امت کے لیے. طارق جمیل صاحب میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں ناسبیت کے حوالے سے، جو انہوں نے ایک سیسا بلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز کی مثال ہے طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی. تو میں ان کو کہوں گا آپ اتحاد امت کی اتنی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں نا جی کسی کو چھیڑو نہ اور اپنا چھوڑو نہ، نہ اپنا پہلے چھوڑو تب اتحاد امت ہوگا، ورنہ تو یہ تفریقیں قائم رہیں گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ڈائیورسیفیکیشن اس اعتبار سے ہو کہ اپنے اپنے بزرگ لادا ہوں. آپ کس طرح مجھے بتائیں جن لوگوں نے چشتی رسول اللہ یا اشرف علی رسول اللہ کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں، اب ایک عام مسلمان کس طریقے سے متحد؟ بریلوی یہی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ کس طرح کہتے ہیں ہم دیوبندیوں کے ساتھ اتحاد کریں؟ انہوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں. اب لگا پا رہا ہے جب ہم نے بریلویوں کے بزرگوں کی گستاخی نکالی ہے تو آپ کہتے ہیں یار غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اب ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے، پوری ڈاکٹرائن ہی اپنی بھول گئے. اس لیے وہ کہتے ہیں اس مرزا کو یہ غلام القادیانی سے بڑا فطر ہے، اس کو ہلکا نہ لو. ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے وہ جو پڑیا لکھی تھی حسام الارمین، اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے پورے سب کانٹیننٹ پہ رول کیا. تو انجینئر صاحب کے پاس اب یہ ٹھیکہ آ گیا، بزرگان دین تو نہیں، میں کہتا ہوں بزرگوں کی یعنی جو ہے وہ غلطیاں نکالنے کا. تو غلطیاں سارے خود نکال رہے ہیں، ہم غلطی نکال کے کسی بزرگ کی تکفیر کبھی نہیں کی. میں کہتا ہوں اور پورا احترام، اشرف تھانوی صاحب لکھتے ہیں، لکھتا ہے بھی نہیں کہتے ہیں، اور کیا کریں، احترام ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. ورنہ یہ لوگ اس قابل ہیں جن کی یہ عبارت، اور میں بار بار کہتا ہوں میں عبارات میں بات کرتا ہوں، میں بزرگوں پہ بات نہیں کر رہا. چونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ان بزرگوں کی ہیں، تو آپ خود اپنے بزرگوں کو جو ہے نا وہ گالیاں پڑھواتے ہیں عوام سے. میں تو نہیں نکالتا کہ جی علماء کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں، میں تیار ہوں. علماء صرف ایک کام کریں جناب، مہربانی کر کے اپنی اپنی چیزوں سے دستبردار ہوں، اور انجینئر صاحب کہیں آئے کتاب و سنت پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو کچھ نہ کہیں. حنیف قریشی صاحب نے مجھے فون کیا، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور کیونکہ انہوں نے مجھ سے پرسنلی فون پہ معافی مانگی ہے. مجھے جیلم شہر میں وہ قادیانی کہہ کے گئے تھے، اور کہتے ہیں جن اسٹوڈنٹس نے مجھ سے یہ باتیں کہلوائی تھی، اب آج وہی اسٹوڈنٹس آپ کے کلپس محرم کے اندر مجھے شیئر کرا رہے ہوتے ہیں سیدنا حسین کی محبت میں. تو میں حنیف قریشی صاحب کا بڑا اس اعتبار سے احترام کرتا ہوں جو ناسبیت اور یزیدیت کے خلاف ان کا کام ہے. باقی جو ان کا کتاب و سنت کے منہج کے خلاف، وہ میرے ان کے خلاف کلپ موجود ہے. انہوں نے باقاعدہ فون پہ مجھے کہا کہ انجینئر صاحب ہم آپ کی ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ ایک مہربانی کریں ہمارے بزرگوں کو کچھ نہ کہا کریں. انہوں نے کہا ہم بزرگوں کے کلمات کو بھی کفریہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ شطحیات تھیں، ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ تھے، یہ وہ مانتے ہیں کفریات ہیں.
تو یار میری محبت رسول کا آپ کوئی احترام نہیں کرتے ہیں. قرآن میں ہے لا تقولوا رائنا قولوا انظرنا وقولوا انظرنا, رائنا بھی مت کہو, انظرنا کہو. یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائے. یہودی اس کو بگاڑتے تھے رائنا, اے ہمارے چرواہے. صحابہ بگاڑتے بھی نہیں تھے, تب بھی اللہ نے کہا تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو. یار آپ کے بزرگ گستاخیاں کرتے, آپ بیک فٹ پہ کیوں نہیں جاتے؟ آپ بھی ہمیں سکھاتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. اللہ کے لیے دیوانگی ہو سکتی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذرا دیوانگی کی تو. اور پھر باجی بستامی کا جب اقوال ہم دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں لواء اعظم من لواء محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا قیامت والے دن. تو یہ کہتے ہیں نہیں وہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے, انہوں نے یہ بات کہی ہے, اس کا مطلب کچھ اور ہے. وہ یہ بھی نہیں کہتے یہ غلط منسوب ہے, کہتے ہیں صحیح ہے انہوں نے کہی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا. بھائی اللہ کا جھنڈا تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا. یہ کوئی دو جھنڈے کے دن ہونے, ایک اللہ کا, یہ تعویل کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گے, یہ نہیں کہتے کہ یہ ان کی طرف غلط منسوب ہے, کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہا ہے انہوں نے, لیکن اصل میں ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا تو اللہ تو کہہ سکتا ہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. یار اللہ نے بولنا تھا تو اپنے نبی کے منہ سے بولتا, ابو بکر عمر عثمان علی کے منہ سے بولتا, تو اڑے بابے نے منہ تو بولنا سی. تو میں علماء کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, صرف ایک شرط ہے, اپنے اپنے بزرگوں سے دستبردار ہو جائے, کتاب و سنت کے اوپر آ جائے. یہ کبھی نہیں ہوگا تو کانفرنس انشاءاللہ قیامت تک نہیں آ سکتی ہے. یہ کانفرنس نہیں بلائی جا سکتی, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, یہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں. اور دوسرا, علماء کو کنڈیم کرنا میری مجبوری ہے. اب مجھے بتائیے اہل تشیع تک اہل سنت کی بات پہنچانے کے لیے یہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ یزید کو کنڈیم کریں, جو کہ اہل سنت کے محدثین بھی کرتے ہیں, تاکہ ان کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو. ہماری آڈینس وہ نوجوان طبقہ ہے جو دین سے علماء سے متنفر ہے. ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہم علماء کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کریں, تاکہ وہ نوجوان طبقہ جو علماء سے متنفر ہے اس کو یقین آ جائے کہ یار یہ مولویوں کے خلاف ہے بندہ, یہ داڑھی پگڑی سب کچھ سنت کے مطابق کرتا شلوار پہن کے بھی یہ علماء کے خلاف ہے, یہ دین کی دعوت لے کے واقعی دین یہ ہے. کئی لبرلز ہیں جو ہمارے لیکچر سن کے اسلام کی طرف ہیں, کئی ایتھیسٹ ہیں, بالکل دین سے برگشتہ لوگ تھے, علماء کی وجہ سے متنفر ہو چکے تھے دین سے, علماء کے کردار کی وجہ سے وہ الحمدللہ واپس آئے, اس لیے کہ یار انجینئر سب بات صحیح کرتے ہیں. تو علماء کو کنڈیم کرنا ہماری اس اعتبار سے مجبوری ہو جاتی ہے. بال یہ کانفرنس شاید تسی بلا سکتے ہو, اسی کانفرنس ہم کو نہیں بلا سکتے, سانو معاف رکھو. جس نہ نو من تیل ہوئے گا نہ رادہ ناچے گی, ٹھیک ہے جی, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اپنے بزرگوں سے دستبردار ہو, تو یہ کانفرنس کبھی نہیں بلائی جا سکتی. ہاں عوام الناس کی کانفرنس بلائی جا سکتی ہے, وہ ہے الحمدللہ آن لائن پوری دنیا میں لوگ دیکھیں, یہ بھی ویڈیو ریکارڈ ہونی ہے, آپ دیکھیں ہزاروں لوگوں تک یہ بات پہنچے گی انشاءاللہ.